قبول اسلام۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ اکرام میں سے ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائی اسلام قبول فرمایا۔ جس وقت آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کی شرکت کے ساتھ ساتھ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر تمام غزوات میں شرکت کی شہادت حاصل کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بیعت رضوان میں شرکت کی شہادت بھی حاصل ہوئی، اور بے شک بیعت رضوان میں شرکت ہونے والے تمام صحابہ اکرام کو رضائے الہی کا انعام سنایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے اور ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جنہیں بارگاہ رسالت سے امین الامت کا لقب عطا ہوا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ حضرت سیدنا مبارک بن فضل حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حسن و اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح ایسے شخص ہیں جن کے اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کافر باپ کا سر قلم کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قطعاً کسی کی پرواہ نہ کی، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے آتا مگر ہٹ جاتا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا، اور جب وہ آپ رضی اللہ عنہ کے آڑے آیا آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے جب اپنے والد کا سر قلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، چنانچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا قبیلے والے ہوں، یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا۔ ایک بار ابو عبیدہ جیسے مردوں سے بھرا ہوا ایک کمرہ ہوتا، جب امیر المومنین حضرت سید میرا بھائی کہاں ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، لوگوں نے عرض کی وہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے آئیں گے۔ پھر جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر میں صرف 3 چیزیں تلوار، تیروں کا ترکش اور ایک چٹائی دیکھی۔ ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کچھ روٹی کھلاؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنی تھیلی سے روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے نکالے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ، تمہیں دنیا اپنے جال میں نہیں پھنسا سکی۔